ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا، نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا۔ ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا، نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور بہاریں ہیں۔ انہی فضائل میں سے ایک بڑی ہی پیاری فضیلت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رحمت والے اللہ پاک کے سب سے آخری نبی جناب مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس ان انجاکم یوم القیامت من احوالها و مواطنها اکثرکم علی صلاۃ فی دار الدنیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے نیت کیجئے کہ ہم بھی اپنے کریم آقا رحمت والے پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر خوب خوب درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ہے کامیابی کے راستے۔ اس پروگرام کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کسی ایک ایسے ٹاپک پر گفتگو کریں جس سے ہمیں کامیابی کی طرف رہنمائی ملے، جو کہ نام سے ہی واضح ہے کہ اس پروگرام کے اندر کامیابی کے راستے بیان کیے جاتے ہیں۔ تو آج کس ٹاپک پر گفتگو کریں گے اور آج کے ہمارے مہمان کون ہوں گے، آئیے ان سے آپ کو ملاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے تشریف رکھتے ہیں آل رسول رکن ہند مشاورت الحاج سید سلمان شاہ صاحب۔ سید صاحب کو خوش آمدید، ویلکم، مرحبا، تشریف لائے۔ شکریہ، اللہ آپ نے کریم مجھے آپ کا انوائٹ آنا، کیا۔ یہ وقت دینا اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ سید صاحب سے بہت سی گفتگو بھی کرنی ہے، آل رسول بھی ہیں، ان کا دیدار بھی آپ کرتے رہیں انشاءاللہ۔ ٹاپک جو ناظرین آج کا ہمارا ہے بہت اہم ہے، اور معاشرے کے اندر جو بڑھتی ہوئی برائیاں ہیں، آپ دیکھیں نا، جہاں معاشرے کے اندر جھوٹ بھی عام ہے تو سود بھی عام ہے، تو زنا بھی معاذ اللہ عام ہے، پھر غیبت آپ دیکھ لیں، چغلی دیکھ لیں، ماں باپ کی نافرمانی دیکھ لیں، بے نمازیوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جہاں بہت سارے معاشرے کے اندر گناہوں کی ایک یلغار ہے، انہی گناہوں کے اندر ایک بہت زیادہ بڑھتا ہوا گناہ میں سمجھتا ہوں وہ ہے بدگمانی۔ کسی کے تعلق سے کچھ برا سوچ لینا۔ تو کیا ہے بدگمانی، اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی طرف سے سوال ایڈ کرنے کے بجائے ہمارے جامعۃ المدینہ کے چونکہ طلباء کرام اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ جامعۃ المدینہ کے ہمارے کچھ طلباء کرام جو ہم سے اس پروگرام کے حوالے سے سوال کرنا چاہتے ہیں، انہی کی زبانی انشاءاللہ ہم سوالات یہاں پر ایڈ کریں گے۔ اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ کچھ دیر میں ہم آپ کو ایک ویڈیو کلپ بھی دکھانے والے ہیں جس میں جامعۃ المدینہ کی ایک بڑی ہی پیاری کارکردگی آپ کو انشاءاللہ دیکھنے کو ملے گی۔ کیا ہے وہ، اس کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ حضور بدگمانی کے حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ جی علی بھائی، بدگمانی کا تعلق ہے سوچ سے، ٹھیک ہے۔ انسان کے تھاٹ سے۔ اگر آپ بدگمانی ورڈ ہی دیکھیں تو اس میں ورڈ آتا ہے بد اور گمان۔ گمان کہتے ہیں کسی کے تعلق سے کچھ خیال کرنا، صحیح، ٹھیک ہے، تھاٹس، سوچ، خیال، مجھے لگا، میں نے خیال کیا، جی، یہ ساری باتیں جو ہے وہ جب بدگمانی کے تعلق سے ہم ذکر کرتے تو یہ ساری باتیں ایسا ہی، آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو گمان کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنا ہوگا ہمیں۔ ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل کہیں پر ہم نے دھواں دیکھا تو گمان یہ ہوتا ہے ہمارا، ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہاں پر شاید آگ لگی ہوگی۔ بالکل ایسا ہی، یعنی جو بندے نے دیکھا اس سے اپنے ذہن میں ایک جو ہے وہ امیج قائم کر دیا، ایک سوچ بنا لی صحیح، کہ دھواں اٹھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے آگ لگی ہوگی۔ اسی طریقے سے کچن میں جو ہے وہ کچھ اچھا کچھ بن رہا ہے،
اسمیل آئی تو اب وہ اسمیل سے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہو نہ ہو بریانی بن رہی ہے, کیا کوئی حلوہ بن ایسا رہا ہی ہے نا. یہ بھی جو ہے وہ ایک طرح کا خیال ہو گیا, دیکھا نہیں ہم نے, آنکھوں سے نہیں دیکھا, ہم نے خیال کیا کہ شاید جو ہے وہ آج کوئی بہت اچھی جو ہے وہ ڈش بن رہی ہے. تو اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں گمانوں کی, اور ابھی دماغ ہے تو کچھ نہ کچھ سوچتا ہی رہتا ہے. ایسا ہی ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے بات میں انوالو ہو جاتے ہیں, بٹ جب ہم خاموش رہتے ہیں تو یہ دماغ چل رہا ہوتا ہے. ایسا ہی بعض لوگوں کا دماغ تو جو ہے وہ نیند میں بھی چلتا ہے, یعنی وہ سکون نہیں پاتا ہے. بعض لوگوں کی زبانیں بھی نیند میں چلتی ہیں, نیند میں باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے. بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو نیند میں چلنے بھی لگ جاتے ہیں. نیند میں چلنے کی بھی بیماری ہوتی ہے نا کچھ لوگوں کو. تو دماغ ہے تو سوچے گا تو ضرور صحیح, بٹ سوچ کیسی ہونی چاہیے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل ہے نا. سوچ جو ہے وہ پازیٹیو بھی ہوتی ہے, نیگیٹو بھی ہوتی ہے. پازیٹیو سوچ, مثبت سوچ, کچھ اچھا سوچنا, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں, ان کے ذہن میں صرف نیگیٹو خیالات آتے ہیں, نیگیٹو تھاٹس کے وہ شکار ہوتے ہیں. صحیح, یعنی جی 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 اسی کو مطلب یہ بدگمانی کہا جاتا ہے. جی جی, یعنی بیسیکلی ہم اگر تھاٹس کو, گمان کو ڈیوائڈ کریں دو حصوں میں, براڈلی ڈیویژن کریں تو دو کیٹیگری بنتی ہے. ایک ہوتا ہے خوش گمان, اچھا گمان, اور ایک ہوتا ہے برا گمان. ٹھیک ہے. اب بد گمان یعنی کسی کے تعلق سے نیگیٹو تھاٹ رکھنا, یہ ہمیشہ جو ہے وہ گناہ کے درجے پر نہیں پہنچتا ہے. اچھا, حرام نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی میں کچھ صورتیں بیان کرتا ہوں. مکتبۃ المدینہ کی یہ کتاب ہے بدگمانی, تو اس میں لکھا ہے بدگمانی کی حرام ہونے کی دو صورتیں. نمبر 1, جب انسان اس بدگمانی کو دل پر جما لے, یعنی جو اس کے تعلق سے, کسی مسلمان کے تعلق سے اگر کوئی برا گمان, برے تھاٹس آتے ہیں. ایک تو ہے کہ تھاٹ آیا اور بندے نے اس کو دل میں جمنے نہ دیا, ٹھیک ہے, اسے فوراً جو ہے وہ اس نے نہیں اس طرح سے نہیں ہو سکتا, میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتا, میرا مسلمان بھائی ہے یہ اس طرح سے نہیں کر سکتا. یعنی اس کے ذہن میں تھاٹ آیا اور فوراً اس نے جو ہے اس کا رد کر دیا. ٹھیک ہے نا, اس کو اپنے ذہن میں جمنے نہیں دیا. تو یہ جو ہے وہ ایک جو ہے بندے کے کنٹرول میں نہیں ہے تھاٹس کا آنا. کیا بات, ٹھیک ہے. آیا تھاٹ بٹ فوراً جو ہے نا اس کی کاٹ کر دی گئی, بٹ دل میں جما لیا, خیال کر لیا نہیں ایسا ہی ہے, اسی نے کیا ہے, یہی ہے, تو یہ جو ہے وہ ایک حرام صورت بنتی ہے. نمبر 2, حرام ہونے کی جو دوسری صورت ہے وہ یہ ہے, اس کو زبان پر لے آئے یا اس کے تقاضے پر عمل کر لیں. جیسے کہ شکایت کر دیں کہ فلاں نے ایسا کیا, پتہ نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ گارنٹی نہیں ہے کہ فلاں نے ایسا کوئی کام کیا. میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ عموماً مسجدوں کے باہر ہمارے بمبئی میں, جو دوسرے شہروں میں وہاں تو نہیں پتہ, بٹ آپ جو ہے وہ بمبئی تشریف لائے تو آپ نے ایک دیکھا ہوگا, یہاں پر ایک معاملہ چلتا ہے کہ مسجدوں کے باہر سے چپلیں اٹھ جاتی ہیں, ہے نا, چوری ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تو اب جو ہے وہ چپل چوری ہو گئی. ٹھیک ہے. تو بندے نے جو ہے وہ خیال کیا کہ شاید کسی نے لے کر چلا گیا ہوگا, کسی کو ضرورت ہوگی, ایک اچھا گمان, پازیٹیو تھاٹ کہ جو ہے وہ کسی کی ضرورت پوری ہو گئی. اب ایسی صورت میں پازیٹیو تھاٹ آتے نہیں, بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے, نہیں آتے, اور وہ ملامت کرنے لگ جاتا ہے. قیمتی چپل اور بڑے ارمانوں کے ساتھ میں کچھ چیزیں نا, ہم اپنی ایسیسریز وہ بڑے ارمانوں کے ساتھ لے کر آتے ہیں, اس میں چپل بھی ہوتی ہے. جی جی, اور بڑے ارمانوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھی چپل ڈھونڈ کر لے کر آنا, اتنے سلیکشن کرنا, اس میں سے یہ جوتا نہیں اچھا لگ رہا ہے, فلاں جوتا لینا چاہیے. اب وہ لے کر آیا اور مسجد سے اٹھ گئی. جی, اب اس کے ذہن میں تھاٹس آنے شروع ہوئے. ایک تو وہ اعلیٰ درجے کا اور وہ خوشگمان شخص کے, وہ سوچ رہا ہے کہ یار کسی کی ضرورت تھی, چلو یار اس کی ضرورت پوری ہو گئی. اس کے بعد جوتا نہیں تھا تو اس کو جوتا مل گیا, میرے مسلمان بھائی نے لے گیا. ٹھیک ہے. اب ایسی مثالیں بہت کم ہیں, ایسے لوگ, ایسے ایگزامپلس آپ کو بہت کم ملیں گے. ملامت کرنے والے بہت ملیں گے. اب اس میں جو شخص ہے نا, جو حرام کا مرتکب ہوتا ہے, وہ ہے کہ کسی کے بارے میں خیال کر لینا کہ فلاں نے میری چپل چرائی, فلاں نے جو ہے وہ میرا جوتا اٹھایا ہے. یہ اکثر جو ہے وہ طلبہ کرام کے درمیان بھی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. طلبہ کرام کی چیزیں جو ہے وہ اگر چوری ہو جاتی ہے, کسی مس پلیس ہو جاتی ہے, سم ٹائم چوری نہیں ہوتی, مس پلیس ہوتی ہے, یعنی رکھ کر بھول جاتے ہیں ہم. اب درجوں میں ایک ساتھ ہم بیٹھتے ہیں تو درجوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کتابیں جو ہے کبھی کبھار مس پلیس ہوتی ہے. آپ کا بھی تعلق جامعۃ المدینہ سے ہے, تو بہت ساری, اب گھر میں ہوتے ہیں ہم تو گھر میں بہت ساری چیزیں رکھنے کے لیے ہوتی ہے, ٹیبل ہوتا ہے تو کبرڈ ہوتا ہے. اب جامعۃ المدینہ میں ایک لاکر ہے,
ٹھیک ہم عموماً رکھ دیتے ہیں کہیں بھی اور بھول جاتے ہیں، اب اس کا بلیم دوسرے پر ڈالتے ہیں علی بھائی، ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ ایسا ہی ہے بالکل۔ اب وہ فلاں نے، اب ایک تو یہ کہ یار کسی نے لے لی، ٹھیک ہے، اور فلاں نے لی ہے، فلاں لیے ہاں اسی نے لی ہے، کوئی ہمارے پاس واضح کرینہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، بٹ فلاں نے جو ہے وہ میری چیز چرائی ہے، جی اس کے بارے میں دل میں خیال جما لیا، اب اس کے تعلق سے جو ہے وہ باتیں بھی عام کرنے لگ جائیں کہ میری چیز فلاں نے چرائی ہے، وہ بڑا جو ہے وہ دوسروں کی چیزیں بغیر اجازت استعمال کرنے والا شخص ہے، صحیح۔ تو یہ سب باتیں نا حرام کی طرف لے جاتی ہیں۔ اللہ تو جو گناہ جس کو کہا جائے یا حرام کی ڈیفینیشن میں جس کو لیا جائے جی۔ تو وہ اس طرح کا گمان ہے۔ ایک تو یہ کہ مطلب گمان آیا اور گمان آپ نے جما لیا دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر، تو یہ گناہ کی صورت ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو زبان پر بھی لے کر آنا گناہ کی صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یقیناً یہ میرے طلباء کرام اس وقت جو ہمیں اس وقت سن رہے ہیں، آپ بھی غور کریں، کئی جگہوں پر جامعۃ المدینہ کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کچھ مثالیں بھی شامل کریں۔ انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہمیں بدگمانی کے حوالے سے بچنے کی تعلیم ارشاد فرمائی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، بہت گمان کرنے سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو بدگمانی ہمیں کوشش کرنی ہے، کسی کے تعلق سے آپ زیادہ سوچیں نہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کے تعلق سے بہت زیادہ سوچنے لگتے ہیں نا، تو پھر کہیں نہ کہیں گمان جو ہے نا وہ ہم بدگمانی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، انشاءاللہ آپ سکون میں رہیں گے اور اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ مزید بھی آگے بڑھتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ہم طلباء کرام کے سوالات شامل کریں گے۔ آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہمارے کچھ طلباء کرام ہم سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، آئیے ایک سوال شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد افضل اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان کنز الایمان کا طالب علم ہوں، درجہ ثالثہ۔ حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بدگمانی کے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں، آپ اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک ظاہر ایک نقصان تو ہے ہی کہ گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اس کے علاوہ بھی کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، اگر گمان دل میں جم گیا جی اور ہم نے اپنی زبان سے اظہار کیا، ٹھیک ہے، جس کے تعلق سے گمان جمع ہے، بدگمانی جس کے تعلق سے ہم نے کی ہے، اب اگر اسی کو ہم کہہ دیتے ہیں جی تو کسی کو اچھا تو نہیں لگتا نا اپنی برائی سننا۔ ایسا ہی ہے، کوئی میری برائی کرے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ صحیح۔ اب اگر آپ نے کسی کے تعلق سے کوئی گمان کیا اور اس کو بتا بھی دیا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میری پین، میری قلم آپ نے ہی چرائی ہے، آپ نے ہی اٹھا لیا، کوئی اس کا ہمارے پاس جو ہے وہ شرعی ثبوت نہیں ہے، کوئی قرینہ نہیں ہے جس سے ہم جو ہے وہ مگر اپنے ذہن میں جو خیال آیا اس کو زبان سے ظاہر کر دیا۔ تو پہلا نقصان یہ ہوا علی بھائی کہ جس کے سامنے آپ نے اس گمان کا اظہار کیا اپنی زبان سے، اس کی دل آزاری ہو گئی۔ دل آزاری کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی بس اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یعنی گویا کہ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ بندے کو اذیت پہنچانا یعنی اللہ پاک کو اذیت پہنچانا، اللہ اکبر، اللہ پاک اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ صحیح۔ تو جب کبھی گمان آئے تو فوراً ہر گمان کو ظاہر نہیں کر دینا ہے، بتا نہیں دینا، اس شخص کو بھی نہیں بتانا مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے اب اس پر تو اظہار نہیں کیا، کسی دوسرے پر اظہار کیا تو یہ غیبت کی صورت ہو جائے گی، صحیح، ٹھیک ہے، الزام تراشی بھی ہو سکتی ہے۔ غیبت اگر اس نے واقعی میں کیا ہے، وہ عیب اس میں ہے اور آپ نے کسی پہ ظاہر کر دیا اس کے پیٹھ پیچھے، تو یہ غیبت ہو گئی۔ غیبت کے تعلق سے ہے اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک پرابلم یہ بھی ہوتی ہے کہ جب گمان آتا ہے بندے کے ذہن میں، کوئی تھاٹ، نیگیٹو تھاٹ کسی کے تعلق سے آتے ہیں، تو اب وہ یہاں پر اکتفا نہیں کرتا ہے، وہ اس کے تعلق سے تجسس میں پڑ جاتا ہے، اس کو ثابت کرنے میں لگ جاتا ہے کہ نہیں اسی نے ہی کیا ہوگا۔ تو اس کے تعلق سے بھی قرآن مجید میں ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ اللہ پاک نے مسلمانوں میں عیب تلاش کرنے کے لیے ہمیں منع کیا ہے، ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم مسلمانوں کے عیب تلاش نہ کریں۔ تو یہ نقصانات ہوئے۔ اب ایک نقصان میں آپ کو جو ایک واقعے کے ذریعے سے علی بھائی بتاتا ہوں، بڑا پیارا واقعہ ہے، جس سے بہت کچھ جو ہے وہ ہمیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک تاجر کسی مسجد میں عبادت کر رہا تھا،
قریب ہی ایک فقیر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ پاک مجھے فلاں چیز کھانے کی خواہش ہے، میرے لیے انتظام کر دیں اور مجھے فلاں ڈش کھلا دیں۔ اب وہ دعا کر رہا تھا، تاجر کے دل میں خیال آیا کہ یہ اتنی زور زور سے دعائیں کر رہا ہے تو شاید یہ مجھے سنانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اللہ، بدگمانی۔ ہاں، بدگمانی کر دیا اب اس تاجر نے۔ اگر یہ مجھ سے ڈائریکٹ مانگ لیتا تو میں اسے کھلا بھی دیتا، بٹ یہ تو جو ہے وہ انڈائریکٹلی مجھے سنانے کے لیے دعا کر رہا ہے نا۔ کسی یہ ہوتا ہے علی بھائی کہ جب کوئی عبادت کرتا ہے نا، جیسے ذکر میں بعض لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ جھوم کر ذکر کرتے ہیں، تو اس وقت یہ خیال آتا ہے یہ جو ہے وہ مجھے دکھانے کے لیے سرا سے ذکر کر رہا ہے۔ صحیح ہے، بعض اسلام مبلغین ماشاءاللہ بیان کرتے ہیں تو روتے ہیں، روتے ہیں تو بھی خیالات بعض اوقات آ جاتے ہیں کسی جی، کو۔ یعنی دوسروں کی نیکیوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نیکی بہت اچھے انداز سے کر رہا ہے، رکت بھرے انداز سے دعا کر رہا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ ذہنوں میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں۔ تو اب وہ تاجر نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا ٹھیک ہے، کہ یہ جو فقیر ہے یہ مجھے سنانے کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اس نے اگنور کیا۔ فقیر دعا سے فارغ ہونے کے بعد مسجد میں آرام کرنے لگا۔ جی، کچھ دیر میں مسجد کے دروازے پر ایک شخص تھال لے کر آیا اور وہ تھال لے کر فقیر کی خدمت میں پیش کر دیا کہ حضور اس میں سے آپ کچھ کھا لیں۔ فقیر نے کچھ کھایا۔ سارا ماجرا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ تاجر، اچھا، دور سے بیٹھا دیکھ رہا ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اب وہ فقیر نے کچھ اس میں سے کھایا اور وہ ڈش اٹھا کر اسے ریٹرن کر دی۔ پورا نہیں کھایا، تھوڑا سا جو ہے وہ اپنی خواہش کے مطابق کھا کر ریٹرن کر دی۔ اب وہ تاجر نے غور سے دیکھا تو وہی ڈش تھی جس کی دعا وہ فقیر کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس کو بڑا شوق ہوا، حیرت ہو گئی کہ یار ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے۔ اب اس نے جیسے ہی وہ شخص جانے لگا، جی، تھال اٹھا کر ریٹرن جانے لگا، تو تاجر نے اس کا تعاقب کیا، اس کے پاس گیا اور کہا حضور واقعہ کیا ہے؟ تو وہ جو شخص کھانا لایا تھا وہ کہتا ہے کہ میں ایک مزدور ہوں اور کافی عرصے سے میرے بچے مجھ سے یہ غذا کھانے کی خواہش کر رہے تھے کہ یہ ابو یہ کھلا دو، یہ غذا کھانی ہے، یہ ڈش کھانی ہے۔ اب میرے پاس اتنی رقم نہیں تھی، اتنی مزدوری مجھے نہیں مل رہی تھی کہ میں یہ اپنے گھر میں پکواتا اپنی بچوں کی امی کے ذریعے سے۔ تو آج جو ہے وہ مجھے اچھی خاصی مزدوری مل گئی، تو میں نے جو ہے وہ اشیاء لے کر آئی، اپنی بچوں کی امی کو پیش کیا، انہوں نے یہ ڈش تیار کر لی اور میں گھر میں آرام کر رہا تھا کہ میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ سبحان اللہ، مجھے خواب میں میرے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلاں مسجد میں میرا فلاں عاشق آیا ہوا ہے، اللہ کا نیک بندہ کیا آیا بات ہے، ہوا ہے، کیا بات ہے۔ تم نے جو گھر میں ڈش تیار کی ہے، جو پکوان تیار کی ہے، وہ اس کے پاس لے جاؤ، اس کو بھی اس میں سے کچھ کھلا لاؤ۔ اب جو ہے وہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے یہ ڈش لے کر ان کے پاس آیا۔ اب وہ جب تاجر نے سنا پہلے تو افسوس کرنے لگا کہ یہ اپورچونیٹی تو میں نے مس کر دیا ہے، کوئی اللہ والا ہے، کوئی نیک بندہ ہے، یہ اگر میں کام کر لیتا تو اتنی بڑی نیکی مجھے مل جاتی۔ اب وہ خود کو ملامت کرنے لگا۔ اب اس نے اس مزدور سے کہا کہ بھائی دیکھو یار بہت بڑی نیکی آپ نے کما لی ہے، اگر آپ اس میں سے مجھے بھی کچھ حصے دار بنا لو تو میرا بھی بھلا ہو جائے گا۔ ایک کام کرو یار، جتنے کی یہ رقم آپ نے استعمال کی اور یہ پکوان تیار کرنے میں جتنا پیسہ آپ کا لگ گیا ہے تو اس کا 10 گنا آپ مجھ سے لے لو، اللہ اکبر، مجھے اس نیکی میں شامل کر لو۔ ہاں، اب وہ مزدور نے کہا کہ وہ بھی یار نیکیوں کا حریص تھا، سبحان اللہ، سبحان انہوں نے اللہ، کہا کہ بھائی نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، 20 گنا لے لو۔ 20 گنا بھی نہیں ہو سکتا، 100 گنا لے لو۔ 100 گنا پر بھی وہ مزدور تیار رہے، دنیا کی ساری دولت بھی مجھے دے دو گے نا، میں اس نیکی میں آپ کو شامل نہیں اللہ کروں۔ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو اب اس کے پاس، اس شخص کے پاس، تاجر کے پاس خود کو ملامت کرنے کے علاوہ، افسوس کرنے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ اس کی وجہ کیا بنی علی بھائی؟ جی، بدگمانی۔ بدگمانی۔ یعنی کتنا بڑا نقصان ہوا کہ ایک اللہ کے ولی کی خدمت کرنے سے محروم ہو گیا، نیکیوں سے اور جو محروم ہو گیا۔ بشارت نبی پاک کی اس کو ہو سکتا ہے کہ مل جاتی، جنت کی بشارت جو اس کو ملی مزدور کو، کتنی بڑی محرومی ہے۔ تو اس کے لیے تو ڈائریکٹ تھا نا، جی، اللہ پاک نے ڈائریکٹ جو ہے وہ اس کے کانوں تک اس فقیر کی دعا پہنچ رہی تھی، آواز پہنچ رہی تھی، تو وہ چاہتا تو اس فقیر کی خدمت کر دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو ایک نقصان یہ بھی ہوا صحیح، کہ بندہ جب برے گمان میں پھنستا ہے، کسی کے تعلق سے بدگمانی کرتا ہے، تو وہ خود کو نیکیوں سے بھی
محروم کر دیتا کر دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایف جنشن کے ناظرین یقیناً ان تمام چیزوں کو سن کر آپ غور کیجئے کہ جس چیز کو ہم ایک معمولی سمجھتے ہیں، بدگمانی، کسی کے تعلق سے کچھ بھی نگیٹو سوچ لینا، نگیٹو کسی کے تعلق سے باتیں کرنا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے. ہمارے جامعۃ المدینہ کے اندر بھی اگر میں بالخصوص بات کروں، توجہ فرمائیے گا میرے طلباء کرام کے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جامعۃ المدینہ میں کوئی طالب علم ایسا ہے جو ماشاءاللہ بہت ذہین ہے، اچھا سبق سناتا ہے، تو اس کے تعلق سے بعض اوقات بدگمانی ہو جاتی ہے. اچھا کوئی طالب علم ایسا ہے جو استاد صاحب کے بہت قریب رہتا ہے نا، بہت خدمت کرتا ہے، تو اس کے تعلق سے بدگمانی کہ یار یہ کیا وجہ ہے، استاد صاحب کے قریب زیادہ یہ رہتا ہے، کیا معاملہ ہے، ان کا چکر کیا ہے، معاذ اللہ اس طرح کی باتیں ذہن کے اندر آتی ہے نا. اچھا کوئی طالب علم ایسا ہے ماشاءاللہ جو تہجد میں روزانہ اٹھتا ہے، اب اس کے تعلق سے بدگمانی ہے، یہ تو دکھانے کے لیے روزانہ کرتا ہے، پڑھائی میں تو اس کا دماغ چلتا نہیں ہے اور اس طرح کے کام کرتا ہے. اچھا کوئی طالب علم ایسا ہے ماشاءاللہ جو صدائے مدینہ بھی لگاتا ہے، فجر کے لیے مسلمانوں کو جگاتا ہے، چوک درس دے رہا ہے، مسجد درس دے رہا ہے، اس طرح دیگر بھی دینی کاموں کے اندر وہ لگا ہوا ہے، تو اس کے تعلق سے بعض اوقات ہم بدگمانی کر بیٹھتے ہیں. تو دیکھیں بدگمانی کرنے سے کتنا بڑا نقصان ہمارا ہو سکتا ہے. آپ کی ایک بدگمانی، یاد رکھیے گا میری اس بات کو، کہ آپ کی ایک بدگمانی جو آپ نے دل میں جما لی، آپ کی نیکیوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. اب غور کیجئے. بدگمانی کرنے والے کا بھی اپنا نقصان ہے نا. بالکل. یعنی ایسا شخص جو لوگوں کے تعلق سے تجسس میں پڑا رہتا ہے جی، وہ کبھی سکون نہیں پاتا، سکون نہیں پاتا. ایسا ہی بالکل. ہمیشہ بے چینی کا شکار ہوتا ہے. دو قسم کے معاشرے میں افراد پائے جاتے ہیں. جی ایک تو وہ ہوتا ہے کہ پازیٹیو تھاٹس رکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے. آپ دیکھیے گا وہ ہمیشہ ہے نا پرسکون ہوتے ہیں، چاہے ان کے پاس بہت ساری دولت کیوں نہ ہو، دولت کی کمی کیوں نہ ہو، اور بہت زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہو، بٹ جو ہے وہ ان کے پاس نعمتیں تو نہیں ہیں، بٹ ایک نعمت اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی ہے، وہ ہے قلب سلیم. سبحان اللہ. یعنی ایسا قلب کے لوگوں کے تعلق سے جو ہے وہ پازیٹیو سوچ رکھنے والا، اچھی سوچ رکھنے والا، اچھے تھاٹس رکھنے والا، ایسا شخص جو پرسکون رہتا ہے. بالکل ایسا ہی. اور ایک شخص ہے جس کے پاس دولت کی فراوانی ہے، بہت ساری دولت کا انبار لگا ہوا ہے، نعمتیں ہے، خوبصورتی ہے، سب کچھ ہے، بٹ سکون نہیں ہے. سکون کیوں نہیں ہے؟ بدگمانی. کبھی جو ہے وہ اپنی بیوی کے تعلق سے بدگمانی، کبھی اپنے بزنس پارٹنر کے تعلق سے بدگمانی. نیکوں میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، جو دیندار ہوتے ہیں علی بھائی ان کے اندر بھی بہت بدگمانیاں پائی جاتی ہیں. یعنی اس کی مثالیں اگر بیان کی جائے تو جیسے ایک مثال میں نے دی کہ کوئی دعا میں رو رہا ہے تو دل میں خیال آیا کہ یہ ریاکار ہے. بالکل ایسا ہے نا، یہ ریاکاری کر رہا ہے. ہمارے پاس کچھ بھی ہے نا کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں ہے کہ جس سے ہم معلوم کر سکے کہ یہ واقعی میں ریاکاری کر رہا ہے. کیسے پہچان لیں گے کہ ہم یہ ریاکاری کر رہے ہیں؟ بٹ یہ ہوتا ہے، ذہن میں آتا ہے. اچھا ذہن میں تھاٹ آ گیا، بٹ اس کو بول دینا کہ فلاں بہت بڑا ریاکار ہے. یار وہ نعت شریف پڑھتے پڑھتے نا روتا ہے، وہ سب کو دکھانے کے لیے ایسا کرتا ہے. اور یہ طلبہ اکرام میں جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ آپ طلبہ میں اٹھے بیٹھے ہیں. علی بھائی آپ کا کچھ آبزرویشن اسی کے تعلق سے؟ بالکل بابو، اس طرح ہوتا ہے چونکہ طلبہ کرام ظاہر ایک ساتھ رہتے ہیں، تو اس طرح کے معاملات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، تو اس طرح کی بدگمانی آپس میں ہوتی ہے جو نہیں ہونا چاہیے. اور یقیناً اس طرح کے گناہ جو ہے نا پھر بندے کے حافظے کو کمزور کر دیتے ہیں، بندے کو یاد نہیں ہوتا ہے. اس میں کیا نا پھر یعنی یہ میں سمجھتا ہوں سید صاحب بدگمانی کی وجہ سے بندہ حسد کے اندر ہی پڑ جاتا ہے. کسی کی آواز اچھی ہے نا، اب اس کے حوالے سے بدگمانی کرے گا تو اب حسد کے اندر پڑ گیا. تو بدگمانی مطلب ایک گناہ ایسا ہے کہ جو کئی گناہوں کے اندر آدمی کو لے جا سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ٹائم بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. انشاءاللہ آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بڑی پیاری کلپ بھی آپ کو میں انشاءاللہ بھی کچھ دیر میں ہم دکھائیں گے. مزید کچھ سوالات ہمارے پاس ہیں، آئیے وہ شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں محمد مہتاب اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان کنز الایمان درجہ ثالثہ میں پڑھنے والا طالب علم ہوں. حضور بدگمانی کے حوالے سے کچھ مثالیں بھی ارشاد فرما دے تاکہ بدگمانی سے بچنے میں ہمارے لیے آسانی ہو. صحیح، ماشاءاللہ. کچھ مثالیں تو آپ نے دے دی ہیں، میں نے بھی دے دی کچھ مثالیں میں بھی دے دیتا ہوں. آپ نے تو آپس میں جو ہے نا طلبہ کی آپس میں مثالیں پیش کی، میں مثال دیتا ہوں طالب علم کی استاذ کے تعلق سے بدگمانی. اللہ اکبر. ہوتی ہے نا، بالکل ہوتی ہے. استاذ کے تعلق سے بھی، اپنے ٹیچر کے تعلق سے بھی جو ہے وہ طلبہ کرام کو ہو سکتا ہے کہ بدگمانی ہوتی ہو. جیسے کہ استاد صاحب جو ہے وہ اگر کسی سے سوال کر رہے ہیں یا انہیں جو ہے وہ کسی غلطی پر جو ہے وہ ان کی اصلاح کر دی، تربیت کر دی، تھوڑا سا لاؤڈ ہو گیا استاد صاحب نا. بعض استاذ جو ہے وہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں، تو اب
طالب علم نے یہ گمان کر لیا کہ سر ہمیشہ مجھے ہی ٹارگیٹ کرتے ہیں، استاد صاحب ہمیشہ مجھے ہی جو ہے وہ نشانہ بناتے ہیں، جب دیکھو میرے ہی پیچھے لگے رہتے ہیں، اللہ اکبر، میں ہی ملتا ہوں ان کو. اس طرح کی باتیں جو ہے نا طلباء میں، یہ صرف جو ہے وہ جامعۃ المدینہ کے طلباء میں نہیں بلکہ یہ عموماً جو طلباء ہوتے ہیں نا ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہمیشہ مجھے ہی ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. اچھا میں یہ سوچ رہا ہوں سید صاحب کی گفتگو سے کہ ایک تو چلے عام لوگوں سے بدگمانی کرنا اپنے استاذ کے ساتھ، وہ ایک تو عام لوگوں سے ہم بدگمانی کر رہے ہیں آپس میں ساتھیوں کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ، وہ بھی یقیناً گناہ ہے، لیکن ایک عالم دین کے ساتھ، کیونکہ ظاہر جامعۃ المدینہ کے اساتذہ ماشاءاللہ عالم ہوتے ہیں، مفتیان کرام بھی ان میں ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بدگمانی کرنا ایک ویسی پہلے گناہ ہے بدگمانی، لیکن علماء کرام کے حوالے سے بدگمانی کرنا، عالم دین کے ساتھ بدگمانی اور اپنے استاذ کے ساتھ، استاد محترم بھی ہے، استاذ محترم کا درجہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اللہ ان کے تعلق سے بدگمانی کرنا، ان کی غیبتیں کرنا، ان کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرنا، یعنی یہ تو بہت ہی برا وصف ہے. بالکل صحیح. ایک اور جو ہے وہ اب طلباء جو اپنے استاذ کے تعلق سے بدگمانی کرتے ہیں وہ کب ہوتی ہے پتہ ہے؟ کہ جب کسی کو جو ہے وہ کسی چیز پر انعام دیا جاتا ہے، ہمیں نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ معاذ اللہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ استاد صاحب جو ہے وہ اس کی ہمیشہ رعایت کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ ہمیشہ تحفے دیتے ہیں، وہ استاد صاحب کا خاص ہے، منظور نظر، فیوریزم جس کو کہتے ہیں، جی فیوریزم، یعنی استاد صاحب بھید بھاؤ کرتے ہیں، یہ بھی آتا ہے، یہ بھی تھاٹس آتے ہیں ذہن میں کہ جو ہے وہ مجھے نہیں دیا جاتا ہے، مجھے تحفے نہیں ملتے ہیں، میری تعریف نہیں ہوتی ہے، مجھے داد و تحسین سے نہیں نوازا جاتا ہے، اور فلاں کو ہمیشہ جو ہے وہ ہمیشہ فیور کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک طرح کا جو ہے وہ اپنے استاذ کے تعلق سے بدگمانی ہم کہہ سکتے ہیں. اچھا یہاں پر اکتفا نہیں کرتے نا، پھر بولتے بھی ہیں، زبان پر بھی آ جاتی ہے یہ ساری باتیں، آپس میں چند طلبہ جو ہے وہ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ استاد صاحب جو ہے وہ فلاں کوئی بہت زیادہ فیور کرتے ہیں، اسی کو امتحان میں اچھے نمبر بھی دیتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے، اب ہمارے یہاں تو شاید مجلس جامعۃ المدینہ امتحانات چیک کرتی ہے، صحیح نظام صحیح بالکل ہے نا، بٹ جو ہے وہ انٹرنل ایگزام ہوتے ہیں یا کچھ انٹرنلی تحفے تحائف کی بات ہوتی ہے، یا بعض مرتبہ جو ہے وہ کلاس کا کسی کو مانیٹر بنا دیا جاتا ہے، یا کسی عہدے پر طالب علم کو جو ہے وہ فائز کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں لگتا ہے کہ میں زیادہ اہل تھا اور استاد صاحب نے فلاں کو جو ہے وہ فیور کیا ہے، تو یہ بھی ایک جو ہے وہ بدگمانی کی مثال ہے. اللہ اکبر. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، چونکہ وقت ظاہر ہمارے پاس مختصر ہے، ورنہ مثالیں تو اتنی ہیں میرے پیارے پیارے طلباء کرام اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ بھی غور کرتے چلے جائیں، اٹھتے بیٹھتے دن بھر میں بعض اوقات. ایک مثال میں دوں، ایک عام سی مثال، ہم نے کسی کو فون کیا، کسی کو کال کی، کال ریسیو نہیں ہوئی سامنے سے، پھر بدگمانی آتی ہے کہ یار کیا بات ہے، یہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے، مجھ سے ناراض کیوں ہو گیا ہے، ایسا میں نے کیا کر دیا ہے. چہرے پہ دیکھ کر اگر کسی نے مسکرایا نہیں مسکرایا تو بدگمانی. ہم جو ہے وہ راستے سے گزر رہے تھے، کسی نے بے توجہی میں ہمیں سلام نہیں کیا تو بدگمانی. ٹھیک ہے، بدگمانی کی وجہ سے سید صاحب آپ کو بتاؤں نا، بعض اوقات اچھی خاصی محبتیں بھی جو نا وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. گھر جو ہے نا، گھروں کی آپس میں دشمنی ہو جاتی ہے. مثال آپ کو دوں، جیسے کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ گھروں میں خاندان میں کوئی شادی کا سلسلہ ہوتا ہے، دعوت کا ہوتا ہے، اگر دعوت نہیں پہنچی یا دعوت لیٹ پہنچی، یا دعوت جتنوں کی آنی چاہیے تھی، آپ کو امید تھی کہ ہمارے پورے گھر کی دعوت آئے گی فلاں رشتہ دار کی طرف سے، لیکن آئی 4 لوگوں کی، اب بدگمانی ہو گئی. اب کس وجہ سے اس نے دی وہ ہو سکتا ہے بھول گیا ہو، اس وجہ سے دعوت نہ دی ہو، یا کوئی اور کام میں ہو بیچارہ، اس نے کسی کو بولا ہو دعوت دینے کے لیے، وہ آپ کے گھر نہیں پہنچا سکا دعوت. اب اس طرح کے خیالات ذہن میں آتے ہیں، ذہن کے اندر اب گھر کے اندر جو گھر کے افراد ہوتے ہیں نا، آپ بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں کہ یار ہم نے تو سب کو بلایا تھا، ہم نے ان کی دعوت کی تھی، یہ دیکھو یہ ان کا کیا طریقہ ہے. پھر یہاں سے جو محبتیں جس طرح عداوتوں کے اندر ڈھلنا شروع ہوتی ہے، اور پھر یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اچھے خاصے محبت والے گھر وہ دشمنیاں ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ برائیوں کی سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ بدگمانی سے ہو جاتی ہے. اگر وہی بدگمانی کو ہم فل سٹاپ لگا دیتے ہیں تو بہت ساری جو یہ لمبی لکیر جو گناہوں کی کھینچی گئی ہے نا، اس سے ہم رک جاتے ہیں. فل سٹاپ لگانا نہیں آتا ہمیں. فل سٹاپ لگا دیں گے نا جس دن ہم تھاٹس کو روک لیں گے، تو اس دن انشاءاللہ جو ہے وہ بہت ساری برائیوں سے بھی بچ جائیں گے اور بہت سارے فسادات سے بھی بچ جائیں گے. اور ہمارا کردار بھی اس میں یہ ہونا چاہیے. صحیح صاحب میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بدگمانی کسی کے تعلق سے آئے، دیکھیے آپ نے کہا نا کہ ہمارا اس پر اختیار نہیں ہے، جی، کہ ذہن میں کوئی ہم نے چیز دیکھی تو خیال آ ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس سے بیٹھ کر اس بات کو کلیئر کر لیں، کسی اور سے کرنے کے بجائے. میں اگر یہاں پر تذکرہ کرنا چاہوں صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس ذات کا، ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی راستے سے گزر رہے تھے، تو راہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، آپ بیٹھے ہوئے تھے.
تو فاروق اعظم نے ان کو سلام کیا. اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کسی خیال میں تھے, کچھ سوچ رہے تھے, اور آپ کو توجہ نہیں رہی, آپ نے جواب نہیں دیا. ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, جی یعنی بعض اوقات بندہ سامنے سے گزر کے بھی چلا جاتا, ہمیں پتہ نہیں چلتا یہ گزر کے گیا ہے. تو ایسا کچھ معاملہ تھا, آپ کسی سوچ میں تھے. اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں گمان آیا. آپ نے کہی نا کہ اختیار ہمارا نہیں ہے, آ جاتا, لیکن اس کے بعد ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے. ایک ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم اس کے تعلق سے فوراً بدگمانی کر کے اس کو جما لیتے ہیں ذہن پر. لیکن فاروق اعظم سبحان اللہ وہ گئے صدیق اکبر کی بارگاہ میں. یہ پتہ چلا کہ اپنے بڑوں کے پاس جائیں, ان سے جو ہے نا رہنمائی لیں. آپ گئے اور کہا کہ حضور میں راستے سے گزر رہا تھا, عثمان جو ہے ان کو میں نے دیکھا, عثمان بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے سلام کیا, جواب نہیں دیا. اب صدیق اکبر جو بڑے ہیں, اب ان کا بھی کیا کردار ہے, ہمارے کیا, ہم کسی کو تذکرہ کریں نا یار اس نے میرے ساتھ ایسا کیا, ہم پھر غیبت شروع کر دیتے ہیں بیٹھ, اچھا ارے ہاں آج کل جو نا وہ بہت اس میں تکبر آ گیا ہے, بہت زیادہ بگڑ گیا ہے, وہ اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے. لیکن صدیق اکبر نے ان کا ہاتھ پکڑا اور عثمان غنی کے پاس لے کر گئے اور کہا کہ عثمان کیا بات ہے کہ ابھی تمہارے پاس سے یہ عمر یہاں سے گزر کر گئے اور انہوں نے تمہیں سلام کیا, آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. اب عثمان غنی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ حضور ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, سلام کیا, میں نے جواب نہیں دیا, مجھے تو کوئی یاد ہی نہیں ہے. تو پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑے ذہین تھے, پھر آپ نے کہا ہو سکتا ہے کہ تم اس وقت کسی گمان میں ہو, تمہیں یاد نہ ہو. پھر کہا کہ ہاں میں ایک حدیث پاک سوچ رہا تھا جس کی وجہ سے مجھے پتہ ہی نہیں تھا. آگے پھر اور بھی وہ حدیث پاک لمبی ہے یہ روایت, لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کی توجہ ہو نہیں پاتی ہے, ہم اس کے تعلق سے برا گمان کر لیتے ہیں. اس میں ہمارا انداز یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس سے مل کر کے بات کو کلیئر کر لیں تاکہ مزید گناہوں کا دروازہ آگے نہ کھلے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور سوال لے لیتے ہیں انشاءاللہ, پھر آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ نام وبرکاتہ. محمد خالد بن عامر ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان عشق رسول نمباہیڑا کا طالب علم ہوں. حضور عرض یہ ہے کہ بدگمانی کے کچھ علاج ارشاد فرما دیجئے. انشاءاللہ علاج بھی آپ کو عرض کرتا ہوں, عرض انشاءاللہ سید صاحب ارشاد فرمائیں گے. اچھا آپ کو بتاتا چلو انشاءاللہ اس کا جواب لینے کے بعد ایک بڑی پیاری کلپ ہم آپ کو دکھانے جائیں گے جو جامعۃ المدینہ دھولکا گجرات کے حوالے سے ہے. کیا کلپ ہے, بڑی پیاری شاندار ہے, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تو امید ہے آپ کا جذبہ بھی بیدار ہوگا اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ہی ملے گا. اس سوال کا جواب لیتے ہیں. جی علاج تو بہت سارے ہیں. جی ایک علاج جو سمجھ میں آتا ہے نا وہ ہے مثبت سوچ رکھنا, پازیٹیو سوچ رکھنا. پازیٹیو سوچ کا اثر بندے کے کردار پر بھی ہوتا ہے, اس کی اپنی پرسنالٹی پہ بھی ہوتا ہے. بعض جو ہے نا پرسنالٹی علی بھائی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ جب وہ کچھ دیر ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ یار تھوڑا اور یہ اگر بیٹھ جائے تو مزہ آئے گا. سبحان اللہ. اور بعض اتنے ڈسٹربنگ ہوتے ہیں, ایسی ڈسٹربنگ پرسنالٹی ہوتی ہے کہ وہ کچھ دیر بیٹھ جاتا ہے تو وہ سب کو نیگیٹو بنا دیتا ہے. یعنی اس کے ساتھ بیٹھو تو ایسا لگتا ہے کہ اب بس دنیا تباہ ہونے والی ہے, سب کچھ برباد ہو جائے گا. وہ پالیٹکس کے بارے میں باتیں کرے گا, یہاں فلاں ہو گیا, یہاں یہ ہو گیا, نیگیٹو باتیں کرتا رہے گا. تنظیم کے بارے میں ایسے بھی ہوتا ہے, دعوت اسلامی کے تعلق سے جو ہے وہ برائیاں کرنا, پھر اپنی مجلس کے تعلق سے, جامعۃ المدینہ مجلس ہے ان کے تعلق سے برائیاں, انتظامیہ کے تعلق سے جو ہے وہ برائیاں کرنا. تو وہ ایسا شخص جب بھی آتا ہے نا, اللہ اکبر, ایسے شخص سے ہم کو دور رہنا چاہیے جو نیگیٹو ہے. اور خود میں اگر وہ آپ برائی پا رہے ہیں, اگر میں غور کروں, میری اگر پرسنالٹی ایسی ہے کہ میں جہاں بیٹھتا ہوں وہاں جو ہے دو چار کو جو ہے وہ نیگیٹو بنا کر ہی اٹھتا ہوں, تو مجھے غور کر لینا چاہیے کہ میرا اپنا بھی نقصان ہے اور ان بیچاروں کا بھی نقصان ہے. تو دو صرف علاج عرض کروں گا. ایک تو خود کو پازیٹیو سوچ کی طرف لے کر جائیں, لوگوں کے بارے میں مثبت سوچ رکھیں, نیگیٹو تھاٹ کو اگر آ جائے تو دل میں جمنے نہ دیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ نیگیٹو کمپنی چھوڑ دیں, ایسے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیں جو نیگیٹو باتیں کرتے ہیں. ٹھیک. اور خود کو بھی ایسا بنا لیں کہ آپ کی صحبت اختیار کرنے کے لیے نا لوگ ترسیں, اگر فلاں آ جائے گا نا تو ایک کچھ اچھی بات کہے گا. آج جو ہے وہ ٹینشن کم ہے لوگوں کے پاس, اتنا ٹینشن آلریڈی ہے, فیملی کا ٹینشن ہے, سیلری جو ہے پوری نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. امی کا مسئلہ, ابا کا مسئلہ, بچوں کی امی کا مسئلہ, بچوں کا مسئلہ. اب اس میں جو ہے وہ شخص آتا ہے اور وہ اور سارے ٹینشن جو ہے اس کے سر پہ رکھ دیتا ہے, تو ایسا مزہ نہیں آتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو ہلکی پرسنالٹی والا بنائے, اور ایسا کہ بس مزہ ہے یار, یہ شخص آ جائے نا تو یہ دو چار باتیں ایسا کرے گا کہ ہم اپنے سارے غموں کو بھول جائیں گے. صحیح.
یعنی اچھی صحبت بھی یعنی اس سے پتہ چلا کہ جی بہت ضروری ہے. جی کن کے ساتھ ہمیں اٹھنا بیٹھنا ہے, کن کے ساتھ رہنا ہے, یہ بہت ضروری ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں بڑھتے ہیں اس کلپ کی طرف جو میں بار بار آپ کو عرض کر رہا ہوں. ایک بڑی ہی پیاری شاندار کاوش ہمارے جامعۃ المدینہ کے ایک عظیم جامعۃ المدینہ ہے موڑاسا, اس کے ایک طالب علم کی ماشاءاللہ پچھلے دنوں ہمارے سامنے آئی ہے. تو آئیے وہ دیکھتے ہیں کیا ہے, پھر آگے گفتگو کرتے ہیں. ماشاء اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے نکلا تو جب تک واپس نہ ہو اللہ پاک کی راہ میں ہے. فرمان امیر اہل سنت, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز وجل. الحمدللہ امیر اہل سنت کے فیضان سے دعوت اسلامی انڈیا کی ہند مشاورت مسلسل علم دین کی روشنی گھر گھر پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی انڈیا کا عالم کورس کروانے والا ادارہ ہے. یہ ادارہ اسٹوڈنٹس میں علم دین کے ساتھ ساتھ مختلف صلاحیتوں کو بھی بیدار کرنے میں لگا ہوا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے ادارے جامعۃ المدینہ موڑاسا گجرات ہند کے ہونہار طالب علم محمد امان اتاری نے آل انڈیا تحریری مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی. پہلا انعام 11,786 روپیہ. نام محمد امان اویس, کلاس سابقہ جامعۃ المدینہ فیضان مخدوم لاہوری موڑاسا گجرات. یہ پہلا نمبر پر آئے ہیں. انہیں 11,786 روپیہ حضور تاج العلماء اولاد غوث اعظم شہزادہ شاہ سمنان حضور علامہ مولانا سید شاہ نورانی میاں اشرفی الجیلانی کے مقدس ہاتھوں سے پیش کیا جائے گا. اللہ پاک محمد امان اور ان کے مادر علمی کو مزید عروج و ترقی عطا فرمائے اور ہماری ہند مشاورت اور شعبہ جامعۃ المدینہ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہمارے جامعۃ المدینہ موڑاسا کے ایک طالب علم نے ماشاءاللہ کتنا بڑا یہ جامعۃ المدینہ کا بھی نام ماشاءاللہ روشن ہوا ہے. یہ مشہور ہوئی ہے نا بہت. جی یہ جو ماشاءاللہ اچیومنٹ ہے جامعۃ المدینہ کا, اسپیشلی موڑاسا کے طلباء کرام ہیں نا, تو ان کا یہ اتنا شہرت یافتہ یہ ایونٹ ہو گیا ہے کیا بات ہے کہ کئی جگہوں سے جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ جس کی شہرت ہو جائے. ماشاءاللہ. تو آپ غور کیجیے, یعنی اس طرح کے ماشاءاللہ اللہ پاک کرے کہ ایسے اور اچیومنٹس ہمارے طلباء کرام حاصل اس سے کرتے پہلے ابھی کچھ ہفتوں پہلے ہی عرس شاہ میرا کے اندر جو حدیث پاک کا ایک مقابلہ ہوا تھا ماشاءاللہ, اس میں بھی کئی طلباء کرام نے حصہ لیا تھا. تو ماشاءاللہ. ٹاپ 10 میں میرا خیال ہے شاید 6 طلباء کرام ہمارے جامعۃ المدینہ ہی کے تھے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ہمارے طلباء کرام کو اسی طرح ہر معاملے میں جو ہے نا آگے رہنا چاہیے, سبحان اللہ. ہر سکلز میں آگے رہنا چاہیے. یہ ماشاءاللہ میں ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہمارے ایک پروگرام کی بھی تشہیر کر دوں نا. یہ جو امان بھائی جو ہے وہ امان طالب علم کے بارے میں جو موڑاسا, یہ ماشاءاللہ ہمارے جو پروگرام نعتوں کے رنگ سیزن 2 کے ایک ٹیم کا حصہ بھی ہے. اچھا کیا بات ہے. اور اس بار نعتوں کے رنگ سیزن 2 جو آ رہا ہے علی بھائی, اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اکثر طلباء کرام ہیں. اچھا جامعۃ المدینہ کے جامعۃ المدینہ کے طلباء, ڈیڈیکیٹڈ فار جامعۃ المدینہ طلباء سبحان اللہ تو سبحان سمجھ لیجئے کہ جامعۃ المدینہ کا اسپیشل پروگرام ہے. میں چاہوں گا کہ جتنے میرے طلباء کرام ہیں, اساتذہ کرام ہیں, اس پروگرام کو دیکھیں, اجتماعی طور پہ دیکھیں, بلکہ موبائلز ہے تو موبائلز پہ بھی دیکھیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے نا, موبائلز میں جتنے ویوز بنتے ہیں تو وہ یوٹیوب کا الگوریدم ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر وہ لوگوں کو بھی سجیسٹ کرتا ہے کہ جو کوئی دوسری ویڈیو دیکھ رہے ہیں. آپ نارملی دیکھتے ہوں گے کہ جو ہے وہ ہم اس ویڈیو پہ جاتے نہیں, بٹ سجیشن میں دکھائی دیتا ہے. جی جی. تو ویورز جتنے زیادہ ہوں گے انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کو, FGN چینل کو لوگ زیادہ جو ہے وہ ریکمینڈ یوٹیوب کرتا رہے گا. تو نعتوں کے رنگ انشاءاللہ 22 دسمبر سے شروع ہو رہا ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. موڑاسا کے بھی طلباء کرام اب تو جامعۃ المدینہ کا ہی سمجھیے کہ خاص یہ پروگرام ہو گیا, اکثر طلباء کرام ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی اس کو خود بھی دیکھیں گے, اپنے دوستوں کو, رشتہ داروں کو اور دیگر اہل محلہ کو. اچھا جامعۃ المدینہ کے قریب میں جو آپ کے رہتے ہیں نا, جو گھر آس پاس میں ہے, بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ آپ نیکی کی دعوت دینے جاتے ہوں گے, علاقے دورہ کے لیے جاتے ہوں گے, تو آپ ان کو یہ بھی نیکی کی دعوت دے دیں. یہ طلباء کرام یہ اگر نیکی کی دعوت دیں گے, آپ کی نیکی کی دعوت دینے کی وجہ سے کسی نے FGN چینل دیکھا اور وہ راہ راست پر آ گیا, یہ تو یقیناً انشاءاللہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری ہم نے گفتگو کی ہے بدگمانی کے حوالے سے,
اور میں امید کرتا ہوں آج کے پروگرام سے بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ہمیشہ اپنے مسلمان بھائیوں کے حوالے سے اچھا گمان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بدگمانی سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا. ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا نظر تجھ کو آئے گا رستہ